کیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ مسلسل 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنے کا حکم صادر ہوا۔ مالک نے کس طرح چاہ لیا میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ مالک تو نہیں چاہتا، ماں تو نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا رہے۔ وہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں اپنے بیٹے کو دودھ دیتی ہے۔ جی ماں بیٹے کے لیے کن مراحل سے گزرتی ہے کسی سے بھی مخفی نہیں۔ بیٹے کی تعلیم کے لیے ماں کو اگر اپنا زیور بھی بیچنا پڑے ماں اس سے بھی اجتناب نہیں کرتی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ تو بیٹے کے لیے اس کا پیٹ پالنے کے لیے ماں کو اگر کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے ماں اس سے بھی اجتناب نہیں کرتی، کیونکہ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے اور محبتوں کے وہ امڑتے ہوئے جذبات رکھے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آج بھی بازار چلے جاؤ کوئی چیز ڈھونڈنے نکلو خالص، شاید ہی کوئی چیز خالص آپ کو ملے۔ ہر چیز 2 نمبر دستیاب ہے، ہر چیز 2 نمبر دستیاب ہے، لیکن صاحب ماں کا پیار آج بھی خالص ہے، ماں کا پیار آج بھی کھرا سچا اور سچا ہے۔ ماں کے سینے میں مالک نے محبت ہی اتنی رکھتی ہے کہ جس کو دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک شاعر گزرا ہے تابش، اس نے ماں کی محبت کو چند لفظوں میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کہا بچپن کی بات ہے، میں چھوٹا سا تھا، میرے منہ سے ایک بار نکل گیا امی جان مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کہا اب میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، لیکن میری ماں اسی وسواس میں رہتی ہے کہیں میرے بیٹے کو ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کا پیار ہے، یہ ماں کی محبت ہے۔ ماں کا نیک اور بدل تو کیا، ماں کا تو بدل بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا ان دنوں علامہ صاحب دیار غیب میں تھے۔ آپ نے ایک طویل مرثیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال کی زینت ہے، آج بھی کلیات اقبال کی زینت ہے۔ اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اقبال کہتا ہے وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار۔ ذرا غور کیجیے گا، تخیل دیکھیے، آج بھی اگر کسی ماں کے بیٹے گھر سے باہر ہوتے ہیں نا تو ماں کو انتظار ہوتا ہے۔ ماں ہی اپنے بیٹے کے پاس فون کرتی ہے۔ پہلے تو موبائل بھی نہیں تھے، فون بھی نہیں تھے، تو خط و کتابت کے ذریعے بیٹے سے بات چیت ہوتی تھی، ماں خیریت طلب کرتی تھی خط بھیج کے۔ لیکن اب تو موبائل ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ آج بھی بار بار فون کر کے پوچھتی بیٹا خیریت ہے، لیکن جن کی نہیں ہے ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اقبال کہتا ہے وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ بیٹے کا خط نہ آئے تو ماں کتنی تڑپتی ہے، بیٹے کا فون نہ آئے ماں کیسے تڑپتی ہے۔ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ آرزو لے کر تیری خاک مرتب پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اقبال کہتا ہے اب رات آدھی رات کے وقت پچھلے پہر کون میرے لیے اٹھ کے دعا کرے گا۔ استاد سے بھی کہنا پڑتا ہے حضور دعا کرنا، شیخ سے بھی کہنا پڑتا ہے حضور اپنی دودھ راتوں میں مجھے یاد رکھنا، حاجی کو معتمر کو کہنا پڑتا ہے جناب سحر حرم ہو یا مسجد نبوی کی بہاریں ہمیں بھول نہ جانا، یا ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا اماں دعا کرنا، کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا اماں جی دعا کرنا۔ ماں کے ہاتھ ویسے دعا کے لیے اٹھے رہتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین رہے، ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ بات ضروری نہیں دعا مانگنے والی ماں رابعہ بصریہ ہو پھر دعا قبول ہوتی ہے، اپلے تھاپتی ہوئی ماں، گوبر کے بھرے ہوئے ہاتھ بھی
اٹھا دے وہ بھی رب کی عرش کو جنبش دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو ماں جب بولتی ہے اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے جنت کی کلیاں چٹکنے لگی ہیں۔ اتنی مٹھاس، جتنی مٹھاس رب نے ماں کے لہجے میں رکھتی ہے ساری دنیا کا شہر نچوڑ دو، اتنی مٹھاس ان میں پیدا نہیں ہو سکتی جتنی مٹھاس رب نے ماں کے لہجے میں رکھتی ہے۔ وہ خورشید گیلانی نے لکھا تھا ماں کے عنوان سے، وہ کہتا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہا جو چولہے پہ بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں کی پکی ہوئی چپاتیاں کھانے کا آتا ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب بڑے بڑے ارقامات اسٹیج سیکٹری لیتے ہیں، لیکن وہ لطف کہا جو ماں اوے ببلو اوے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے، جو مزہ ان لفظوں میں آتا ہے اسٹیج سیکٹری کے بڑے بڑے القابات میں نہیں آتا، کیونکہ ماں کے سینے میں، ماں کا سینہ محبتوں کا خزینہ ہے۔ ماں کے سینے میں مالک نے پیار ہی اتنا رکھ دیا ہے کہ جس کا نیم البدل تو کیا زمانے میں بدل بھی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، ماں کے سینے میں اتنی محبت کیوں ہے؟ ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ میں یہاں کی توجہ چاہوں گا، ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اتنا پیار ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ یا جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا؟ جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنی محبت ہے تو جس نے تخلیق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اور کتنی محبت ہوگی؟